الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو بات واضح ہو گئی کہ بہت حقیر اور ضعیف قسم کا جو ٹکانا ہے وہ مکڑے کا ہے. مشرک کا بھی یہی حال ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں کہ بات کی حقیقت سمجھنے کے لیے جو میں مثال بیان فرماتا ہوں تاکہ ان کی عبرت کے مواقع پیدا ہوں اور آسانی سے وہ حقیقت کو سمجھ جائیں اور قبول کریں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. جو لوگ عالم ہیں، علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، انہیں یہ باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور پھر بات اللہ کی بندگی اور وحدانیت کی جب آنی ہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، وہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی سبب کے ساتھ بنایا، مقصد کے ساتھ بنایا. اسی طرح نہیں کوئی بغیر مقصد کا کام اللہ رب العزت نے نہیں کیا. دلائل و حجت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. اور جو ایک مقام پر ہے نا، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ انسان ہے کیا بلا، اس کے مقابلے میں کائنات کی تخلیق، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو انسان کون سی وہ مخلوق ہے، کون سی وہ عظیم چیز ہے کہ جو اس بات پر پریشان ہو کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اور وہ از خود ہے اور باخود ہے. کیا حیثیت ہے انسان؟ اللہ نے آسمان و زمینوں کو ثبوت اور سبب کے ساتھ پیدا فرمایا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اور تخلیق کائنات کے رازوں کو اگر ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، ان میں اہل ایمان کے لیے کافی نشانیاں موجود ہیں. یعنی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئے گی کہ جس سے انسان کو ایمان لانے میں رکاوٹ بنے. انسان کو ایمان لانا ہوگا، کیونکہ اگر کفر کی حالت میں یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اپنے ایسی عذاب رکھے ہیں کہ جو مکمل عذاب. یہاں تو مشاکل اور مصیبتوں کی ذرے تباہی مچاتے ہیں، وہاں 100% بھرپور عذاب. یعنی جو عذاب دینا ہے، جس کی جو مقدار ہے، اگر فرض کیجئے 100 کلو ہے تو 100 کے 100. اور اگر نعمت ہے وہ بھی اسی طرح، بلکہ اضعاف مضاعفتاً بڑا چڑھا کر. تو یہ سب اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت اور فیصلے اور حکمت کی نشانیاں ہیں. اس لیے ان مثال
امثال کو، مثالوں کو جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اللہ کی اس عظیم الشان کتاب میں بیان ہوئی ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ انسان کی ایمان میں پختگی اور تازگی پیدا ہو، اور وہ آخرت کے غم سے بے غم نہ ہو، اور آخرت کی فکر سے بے فکر نہ ہو، اور آخرت کی تیاری سے متعلق غفلت کا شکار نہ ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ